بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1423 ہجری کے عشر محرم کی چھٹی تقریر عزا خانہ جعفر طیار میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، حضرت علی اور جہاد کے موضوع پر۔ اس منزل تک کل ہم گفتگو کرتے ہوئے پہنچے تھے کہ خیبر اسلام کی وہ لڑائی ہے کہ جس کی فتح کے بعد اسلام خوشحال ہو گیا۔ اسلام تو خیر شروع سے ہی خوشحال تھا، مسلمان خوشحال ہو گئے اور غریب امیر ہو گئے، جن کی جھوپڑیاں تھیں ان کے محل بن گئے، جو روکھی سوکھی کھاتے تھے وہ مرقن غذائیں کھانے لگے، مصیبتوں میں جن کی اولادیں پلی تھیں وہ آرام اور عیش میں پلنے لگے، اور بس پھر 7 ہجری اور آج کا دن مسلمان ہمیشہ کے لیے دولت مند ہو گیا، امیر ہو گیا۔ خیبر کی دولت کام آئی اور بڑھتی چلی گئی۔ کیا تھی دولت، کتنی تھی دولت، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال ایسی ہی تھی کہ آج 1400 برس کے بعد ایک مملکت سے 87 اسلامی ملک بن گئے، اور تقریباً سبھی دولت مند ہیں، کوئی اسلامی ملک غریب نہیں ہے۔ بہرحال اب کہیں کہ عوام غریب ہوں تو پھر وہ تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، حکومتیں تو سب امیر ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ کہاں مکے کی غربتیں، کہاں مکے کے فاقے، اور کہاں مدینے کی سرسبز و شادابی۔ مکے میں باغات بھی نہیں تھے، مدینے میں باغات لگ گئے، اور یہ باغ کا جھگڑا جبھی سے شروع ہو گیا۔ خیبر کے بعد باغ کا جھگڑا شروع ہو گیا، اس لیے کہ خیبر کے آس پاس کے علاقے میلوں تک فدق کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور وہاں بڑے بڑے باغات لگے ہوئے تھے۔ فدق بھی خیبر کی طرح ایک علاقے کا نام ہے، خیبر سے قریب۔ تو کل تک آپ نے یہ سنا تھا کہ لشکر اسلام گیا اور آیا، اور حضور نے یہ کہا کہ کل علم مرد کو دیں گے، کرار کو دیں گے، غیر فرار کو دیں گے۔ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ علم لے کر رسول خیمے سے برآمد ہوئے، اور 3 بار علم کو سرکار نے جنبش دی۔ ایک بار ایسے کیا،
پھر ایسے کیا، پھر ایسے، پھر اس طرح۔ یہ طریقہ فوج میں اب تک رائج ہے۔ جب کسی کو پرچم دیتے ہیں تو اسی طرح پرچم دیا جاتا ہے۔ یہ بنیاد رسول اللہ نے رکھ دی، اور جس کو لشکر کی سربراہی آج بھی دی جاتی ہے ہمارے ملک میں، تو اگر وہ ملک کا پرچم لینے کے بعد کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو جو ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس کا نام ہے نشان حیدر، اور وہ ہر ایک کو نہیں ملتا، شجاع کو ملتا ہے، بہادر کو ملتا ہے۔ تو یہ نشان حیدر تھا جو رسول کے ہاتھ میں تھا، یہ خیبر سے چلا ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں بلا کے یہ علم عطا کر دیں۔ تو لوگ آگے بڑھتے تھے، علم کی جنبش پر لشکر ادھر آتا اور ادھر جاتا، یعنی پورا لشکر اسلامی علم کے اشارے پہ چل رہا تھا۔ لیکن حضور نے دیکھا مجمع کی طرف اور کہا ابو ذر یہاں آؤ، سلمان یہاں آؤ، آؤ جاؤ علی کو لاؤ۔ دونوں گئے اور لے کر آئے۔ سب نے کہا ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو ابو ذر اور سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے آئے۔ سب نے کہا آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ کہا اب نہیں دکھیں گی، اب نہیں دکھیں گی، اب اوروں کی دکھیں گی، مگر ان کی کبھی نہ دکھیں گی۔ زمین پہ بیٹھ گئے، علی سے کہا لیٹ جاؤ۔ سر کو اٹھا کر علی کے اپنے زانوں پہ رکھا، لعاب دہن لیا، سرمے کی طرح اس آنکھ میں لگایا، پھر اس آنکھ میں لگایا۔ اب مولائے کائنات کے علاوہ کون بتا سکتا ہے کہ اثر کیا ہوا؟ دوسرا کیسے بتائے گا؟ آنکھوں کا معاملہ اپنا ہوتا ہے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھیں ایسی خیرہ ہوئیں اس لعاب دہن رسول کے اثر سے کہ پھر کبھی مجھے آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ گرمی اور سردی مجھ پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکی۔ سردی میں مجھے سردی نہ لگتی تھی، گرمی میں مجھے گرمی نہ لگتی تھی۔ یعنی اگر میں گرمی میں موٹا کپڑا پہن لوں جاڑے والا تو مجھے گرمی نہ لگے، اور گرمی میں اگر میں سردیوں والا ایک کرتا پہن لوں تو مجھے سردی نہ لگے۔ اور تیسرا معجزہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے آنکھوں میں ایک طرح کی چمک پیدا ہوئی، اور